السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جو حضرات اسلام لائے تھے ان کا تذکرہ کیا تھا اور تفصیلی بات اگلی ویڈیو میں بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو وہ لوگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے نبوت کے دوسرے دن ایمان لائے، ان میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 5 افراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے صحابہ کرام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام لائے، لیکن یہ وہ 5 حضرات ہیں جو نبوت کے دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے دوسرے دن یہ 5 حضرات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں اسلام میں داخل ہوئے۔ اور پھر وہ لوگ جو اسی سال یعنی نبوت کے پہلے سال اسلام میں داخل ہوئے، ان میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا بلال ابن رباح جن کو بلال حبشی کہا جاتا ہے، وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی طرح اسی نبوت کے پہلے سال حضرت عمار ابن یاسر اور ان کا پورا گھرانہ وہ اسلام میں داخل ہوا۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی اور اسی طرح ان کا پورا قبیلہ اور خاندان وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور یہ سمیہ وہی ہیں کہ جن کو ابو جہل نے ان کے اوپر تشدد کیا تھا اور ان کے دونوں پاؤں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا تھا، اور ایک اونٹ کو اس طرف ہانکا دیا اور دوسرے اونٹ کو اس طرف ہانکا دیا، اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں سابقین فی الاسلام جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی وجہ بنے، وہ بھی اسی نبوت کے پہلے سال اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو فقیہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے وہ بھی، اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی غلام تھے۔ ان دونوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ اور بھی بہت سارے غلام ہیں جن کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور پھر آزاد فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پہلے سال میں اسلام میں داخل ہوئے، اور اسی سال فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ وہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائی ہیں ام ایمن، وہ بھی اسی پہلے سال اسلام میں داخل ہوئیں۔ اسی طرح حضرت عباس بن عبد المطلب جو آپ کے چچا ہیں، ان کی زوجہ ام فضل جن کی کنیت ہے، وہ بھی اسی پہلے سال اسلام کے اندر داخل ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ذات النطاقین بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی پہلے سال نبوت کے پہلے سال اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں سیرت کو اپنانے کی اور سیرت کے واقعات جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔